الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ وار 10 روزہ آداب زندگی تربیتی ورکشاپ جس کا آج تیسرا دن ہے۔ آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہے لباس کے متعلق سنت، آداب، اہمیت، شرعی حدود، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لباس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت بھی ہے، جو پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں اس عظیم نعمت کو بطور احسان بیان کیا ہے اور احسان بھی جتلایا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر چھپاتا ہے، بدن کے لیے زینت کا باعث ہے، اور تقوی لباس بہتر ہے، تقوی کا لباس۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے 2 بنیادی مقاصد۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ستر پوشی اور آرائش بدن۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے بدن ہی پر متعینہ قدرتی لباس پہنا دیا گیا ہے، اور وہی لباس جو قدرتی ہے سردی اور گرمی سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ان کے لیے، اور یہی چیز جو بطور لباس ہے ان جانداروں کے لیے، یہ حسن و جمال کا سبب بھی ہے۔ ستر پوشی کا اہتمام اتنا ہی جتنا اہتمام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ البتہ ایک نکتہ ہے، ایک بات ہے، چونکہ تمام لوگ براہ راست یہ سنتے ہیں اور یہ علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے، تو ایک جگہ میں نے دلچسپ بات دیکھی اور ایک توجہ طلب بات ہے۔ مثلا اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ ہماری توجہ بھی نہ ہو۔ یہ جتنے بھی جاندار اور جانور ہیں، ان کے اعضائے مخصوصہ، ان کے بدن میں ان کا انتظام بھی بہتر انداز، کہیں دم کے ذریعے اور کہیں دوسرے طریقے سے ان کی ستر پوشی کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن صرف واحد انسان ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے
کہ اللہ نے اس کے لیے ایک ہی قسم کا لباس متعین نہیں کیا، مختلف قسم کا لباس انسان پہنتا ہے اور پہننے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ انسان کو کسی بھی قسم کا اپنی چاہت کے اپنی مرضی کے مطابق شرعی حدود کے اندر وہ ہر قسم کا لباس جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے لیے انتظام بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا لباس زیب تن فرماتے جس کا وضع کپڑوں کا اس زمانے میں حجاز اور قریش میں جو رواج تھا۔ مثلاً آپ تہبند باندھتے تھے، چادر اوڑھتے تھے، کرتا پہنتے، عمامہ، ٹوپی، اور یہ کپڑے اکثر و بیشتر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے وہ سوتی ہوتے، سوتی قسم کے کپڑے۔ بعض اوقات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 درہم کا لباس بھی زیب تن فرماتے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک تو زبانی ارشادات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عام طور پر حدیث کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایات کے علاوہ اپنے امت کو اپنے طرز عمل سے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ کھانے پینے کی طرح لباس کے بارے میں وسعت ہے۔ شرعی حدود اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنا پسندیدہ لباس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کی جو حدود ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے معمولی یا قیمتی لباس پہننے پر پابندی نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ شرعی حدود میں احکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا پسندیدہ لباس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں لباس کے حوالے سے، کیونکہ بات لباس کی ہو رہی ہے۔ دراصل لباس ایک ایسی چیز ہے کہ تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی ہے، اور یہ بھی آپ کی ذہن میں ہو کہ ہوتی رہے گی۔ علاقوں کی جغرافیائی جو خصوصیات اور بعض دوسری چیزیں بھی، اس کی وضع و قطع، نوعیت، اس کے اثرات اس پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم کا لباس نہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی لباس ہو، یکساں لباس ہو، یا کسی قوم یا کسی علاقے کا لباس ہمیشہ ایک ہی ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے کسی خاص قسم اور خاص وضع کے لباس کا پابند نہیں کیا ہے۔ البتہ ایسے اصول اور احکام دے دیے جس کی ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں سہولت اور پابندی کی جا سکتی ہو۔ ملاحظہ فرمائیں آپ، دور جدید کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ، معارف الحدیث اس کی ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ اس کی پابندی کرتے ہوئے ہر قسم، جس قسم کا لباس بھی آپ پہنتے ہیں وہ شرعاً جائز و مباح ہے، اور وہ بھی اپنے آپ سے نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ارشادات ہیں ان ارشادات کے مطابق مثلا پہلی بات لباس ساتر ہو، یعنی شرعاً مرد عورت کے لیے جس حصے کا بدن کے جس حصے کو چھپانا فرض ہے اس کو ڈھانکنے والا ہو۔ سورۃ الاعراف ملاحظہ فرمائیں۔ دو، اتنا تنگ اور پتلا لباس بھی نہ ہو جس سے وہ مخصوص اعضاء جو ہے اس کی نمائش ہو۔ بخاری کے حوالے سے یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات، مردوں کے لیے زنانہ اور عورتوں کے لیے مردانہ لباس اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ایسے لباس پر لعنت بھیجی گئی ہے جو مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مردوں کا لباس تشبیہ رکھتا ہو۔ چوتھی بات، ایسا لباس بھی نہیں جس میں اسراف ہو، بحوالہ ابن ماجہ حدیث ہے۔ پانچویں بات، بحوالہ ابو داؤد، لباس میں غیر مسلم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تشبیہ نہ ہو۔ یہ تو صاف بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کہا ہے کہ انہی میں سے ہیں وہ لوگ جو ان کی ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ چھٹی بات، لباس ایسا بھی نہ جو دوسروں پر فخر اور غرور اور دوسروں کی تحقیر کے لیے آپ پہن لیں، سب لوگ آپ کو حقیر نظر آئیں اور اپنے آپ کو اپنی جان جو ہے بہت بڑا آپ کو محسوس ہو، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ساتویں بات، مردوں کے لیے کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ آٹھویں بات، یہ بعض مرد استعمال کرتے ہیں نا، خالص سرخ، سبز، زعفران قسم کا رنگ تیز، یہ بھی مردوں کے لیے مناسب نہیں، اس سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ فخریہ اس رنگ کو استعمال کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نویں بات، مردوں کے لیے خالص ریشمی لباس جو ہے وہ بھی جائز نہیں۔ اب کپڑوں کا معیار یہ ہو کہ اس میں اسراف نہ ہو۔ بے شک آپ عمدہ کپڑے پہننے کی خواہش پوری کریں، آپ کو اجازت ہے، پر اس بات کا خیال رکھیں کہ بیچ میں آپ سے اسراف نہ ہو جائے۔ اسراف کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ کو پسند نہیں۔ دوستو اور بھائیو، لباس انسان کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت کی بات جو ہے وہ ستر پوشی والی بات ہے، پہننا فرض اور ضروری ہے۔ البتہ لباس جو ہے آسائش، آرام، سکون، چین، اطمینان کے لیے اس بات کی اجازت ہے۔ گرمیوں میں آپ گرمیوں کا لباس، یہ عام طور پر اکثر لوگ ہم جو یہ گرمیوں میں کون سا لباس استعمال کرتے ہیں، اکثر لوگ جدید دور میں جو کاٹن لوگ استعمال کرتے ہیں یہ گرمیوں کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں، آپ کو اجازت ہے اس بات کی۔ سردی کے موسم میں آپ گرم لباس آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، اس بات پر بھی پابندی نہیں، بہترین سلائی آپ کر سکتے ہیں، عمدہ سلائی، عمدہ لباس، حدود کا آپ خیال رکھیں، اس بات کی بھی اجازت ہے آپ کہ آپ کی گھر والی ہے، آپ بہترین وہ لباس اس کو پسند ہے، آپ پیارے لگتے ہیں، اس کو آپ کو اجازت ہے۔ خواتین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو اس کی خاوند کو پسند آئے،
یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اس کا بھی آپ خیال رکھیں، نمائش سے پرہیز کریں۔ نمائش، نمود، اپنے آپ کو مالدار، میں بہت بڑا مالدار ہوں، شان و شوکت، برتری، نہیں تو لباس بے شک آپ کے اچھا عمدہ لباس استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ عجز اور انکساری بھی ہو۔ آپ کو اجازت ہے، آپ استعمال کریں، بہترین لباس استعمال کریں، لیکن وہ لباس آپ حدود کے اندر استعمال کریں۔ اب چند آداب ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ ابتدا میں نے ایک آیت سنائی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ بھی کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یہ ریش جو ہے اصل میں یہ پرندے جو ہے، پرندے کے پروں کو ریش کہتے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے نا، یہ پر جو ہے یہ پرندے کی خوبصورت اور زینت کے لیے بھی ہے اور پردہ پوشی کے لیے بھی ہے۔ پہلے چیز زیب و زینت، حفاظت، لیکن ساتھ ساتھ شرم حیا بھی مقصود ہو اس لباس سے۔ دوسری بات، لباس پہنتے وقت آپ کی ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری بات، بہترین لباس جو ہے وہ تقوی لباس ہے، تقوی، پرہیزگار لوگوں کا لباس جو انسان کے اندر عجز اور انکساری پیدا کرے، نہ کہ تکبر۔ یہ تقوی اس لیے کہتے ہیں۔ ایک اور ادب آپ سیکھ لیں، توجہ فرمائیں آپ، دلچسپ بات ہے۔ نئے کپڑے جب آپ پہنیں، نیا لباس، تو اس لباس کا نام بھی لیتے جائیں اور خوشی کا اظہار کریں، اجازت ہے آپ کو، پر اللہ رب العالمین اس کا شکریہ بھی ادا کرے، اس کے فضل و کرم، اس کے عنایت سے یہ مجھے ملا ہے، اللہ کا شکر کرے، یا اللہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے میرے اوپر، یہ جو آپ نے اچھا لباس دیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہن لے، اجازت ہے کہ اپنے پرانے کپڑے جو ہے وہ کسی اور غریب اور ضرورت مند کو دے دیں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ ایک اور ادب، کپڑا پہنتے وقت آپ سیدھی جانب آپ پہنے، مثلا قمیص ہے، کرتا ہے وغیرہ، آستینے سیدھی طرف سے، سیدھی جانب سے آپ اس کو شروع کریں۔ ایک اور ادب ہے، کتنی بہترین ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا آپ کسی جوڑے کو، کسی کپڑے کو آپ اٹھاتے ہیں پہننے کے لیے، تو آپ پہلے اس کو جاڑ لیں۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مضر اور مضی چیز ہو۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضوں کے حوالے سے ایک کو تو اٹھا لیا، دوسرے کو اٹھا رہے تھے کہ ایک اوے نے اس کو اٹھا لیا اور بہت اونچا لے گئے، اس کے بعد نیچے گرا دیا، گو اس میں ایک زہریلا چیز تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ ایک اور ادب، لباس، سفید لباس جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ سفید لباس آپ اختیار کریں۔ سب سے پسندیدہ، سب سے بہترین لباس اگر ہوا چاہتا ہے تو وہ سفید ہے،
اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کی ذہن میں ہو، خواتین کے حوالے سے ایک بات ہے، کیونکہ میرا یہ بیان جو ہے سب لوگ سنتے ہیں، تو خواتین کے لیے اسپیشلی یہ ریکویسٹ ہے اور یہ درخواست ہے، وہ یہ ذرا یہ نوٹ کر لیں کہ عورتیں باریک لباس سے، باریک کپڑوں سے پرہیز کریں، ایسے کپڑے وہ لباس استعمال نہ کریں جس سے بظاہر تو وہ کپڑے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اس میں اس کا جسم جو ہے عریاں نظر آتا ہے۔ لہذا 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسا لباس نہیں جو غرور اور تکبر کا باعث ہو، ایسا لباس نہیں جو عریانیت کا باعث بنے، اور ایسا لباس بھی نہیں کسی غیر قوم، مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر قوم سے تشبیہ و مشابہت رکھتا ہو، ایسے لباس سے آپ پرہیز کریں۔ لباس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو عورتوں کا لباس استعمال کرتے ہیں، عورتیں بھی ایسے موجود ہیں جو مردوں کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قابل نفرین لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ خواتین سے یہ بھی درخواست ہے، لباس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دوپٹے کا اہتمام کریں، دوپٹہ اوڑھیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ برقع جو ہمارے علاقے میں، یہ تو بہت زبردست، پر قرآن نے جو بات کی ہے وہ چادر کی بات کی ہے، بڑی چادر، اس میں آپ اپنے آپ کو اوڑھ لیں۔ خواتین اس بات کا بھی اہتمام کریں۔ ایک بات اور یہ بھی ادب کے حوالے سے ہے کہ لباس ہمیشہ اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق آپ اپنا لباس استعمال کریں۔ آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے اور آپ وہ لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور بات، اس میں لوگ اس کو بزرگی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگی نہیں ہے۔ بعض لوگ کا بس بھی چلتا ہے، توفیق بھی ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے استعمال کرتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ذہن میں ہو، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، اس کو آپ دینداری نہ کہیں۔ آپ کا بس ہے، آپ کی توفیق ہے، بہترین لباس آپ استعمال کریں۔ غالباً کل یا پرسوں میں نے آپ کو کہا تھا، بہترین لباس پہننا، بوٹ اور چپلیاں پہننا اور اپنے آپ کو تزین و آرائش اپنے آپ کے کرنا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو تکبر سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان بندے کو آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا لباس عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہو، جوتے بھی نفیس ہو، بہت چیزوں کا ذکر کیا، سب کچھ میرا عمدہ عمدہ عمدہ۔ یہ ساری باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ساری باتیں پسندیدہ ہیں، اور خدا ایسے لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ تو بالکل ثابت ہے یہ بات۔ اللہ حسین ہے اور حسن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔
آج ہی سے ہم نے عزم کرنا ہے، عزم بالجزم، پختہ ارادہ، کہ ہم نے وہ لباس استعمال کرنا ہے، ایسا لباس نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میرے خیال میں انہی اصولوں اور قواعد اور ضوابط اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ بہت تفصیلات ہے اس میں، اکثر ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس بیان کو اور بھی تھوڑا مختصر کر لیں تو دلچسپی زیادہ ہوگی، تو میرے خیال میں عمل کے لیے بس اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ البتہ ایک بات آپ کی ذہن میں ہو اور اس کی بار بار میں وضاحت بھی کرتا ہوں، درخواست یہ ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو خواہ ضرور آپ اس کو شیئر کریں، ثواب اور اصلاح کی نیت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اہم ہے۔ کھانا پینا تو ویسے بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کھانا پینا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، قاعدے اور ضابطے بتائے ہیں اسی کے مطابق ہو تو یہ بہتر رہے گا۔ اور ایک اور بات، انشاءاللہ العزیز تفصیلی دعا ہم 10ویں دن جو ہمارا آخری دن ہوگا، غالباً 22 تاریخ ہے، تو تفصیلی دعا بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس نشست کو قبول فرمائے، اور جو سنتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی سنواتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دل کی جو مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائیں، اور ابھی اور آج جو ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔